آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے. آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہے. اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی او، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے 1860 سے آج تک کسی ایکٹ کے تحت نہیں ہوتے، اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ وزارت خاص کی گئی ہے. تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی ہے. آج تک کوئی اعتراض نہیں ہو رہا تھا. دینی مدارس کو تعلیمی ادارے، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں. وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں مدارس کے لیے اس بات کو پیدا کیا جائے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت نہیں کرتے، اپنی جگہ معاہدہ ہوگا لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی. مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتایا نا اتحاد تنظیمات مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے، کسی ایک مدرسے کے رجسٹریشن ہوئی، کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے. 3 شقیں ہیں اس کی، تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا. کیا غلطی کر رہے ہیں؟ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں ہم نے کوئی غلطی نہیں. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کو یا ایک آئینی ترمیم اور جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے، کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں. پھر اس کے بعد اس پہ دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا. ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس پہ تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں، جس پہ فوراً چلا جاتا ہے.
1.5 महीने तक किस डाक में पड़ा रहा? बैक डेट में आप उस पर दस्तखत कर रहे तो आप झूठ छुपा सकेंगे फिर? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है, सदर ने एक एतराज भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। और सदर आरिफ इल्मी उन्होंने जो दस्तखत नहीं किए तो क्या उस वक्त हुकूमत ने इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं किया? उस एक्ट का गजट नहीं किया उन्होंने? ये क्या चीजें हैं जो रियासती इदारे, हुक्मरान, जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरानों की तरफ धकेलते हैं। हमने तो अपने आप को कानून के हवाले करने की कोशिश की। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। किसी मुआहिदों के मोहताज हम क्यों हों? और फिर बनाया भी हुकूमत ने है और इन उलमा को बरंगेख्ता भी हुकूमत वाले कर रहे हैं, बनाया भी इदारे के लोगों ने है और इन उलमाए किराम और तंजीमों को बरंगेख्ता भी यही लोग कर रहे हैं और ये उनके कहने पर बरंगेख्ता हो भी जाते हैं। इस सादगी भी क्या करूंगे? लिहाजा हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2 + 2 4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। और मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दुनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे, हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त कि इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है तो उनकी मुशावरत से सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहता था कि तनाज़ा किसी और जगह पर है, शोर कहीं और मसला है, वो हम देखूंगे और डब देखूंगे। लिहाजा इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। बिला वजह ये मसले पैदा करना कि मदारस तो तालीमी इदारे हैं, तो तालीमी इदारों को तो वज़ारत तालीम के JJIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते उनकी जानिब से कहा गया, आजकल सियासत में दीनी मदारिस की बहस चल रही है। एक वजारत बनाई इसीलिए गई थी, उसकी जिम्मेदारी करार दी गई थी कि जितने भी प्राइवेट इदारे रजिस्टर्ड होंगे वो आपकी वजारत के साथ होंगे। उन्होंने डायरेक्टरेट नहीं बनाया हमारे लिए। डायरेक्टरेट बनाना मदारस के अंदर मुदाखलत और मदारस आज़ाद रहना चाहती है, क्योंकि हमने तजुर्बा किया है पाकिस्तान की तारीख में कि जितने मदारस में अगर हुकूमत ने मुदाखलत की है या हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है, आज वो मदरसा नहीं रहा है। सिंध में दो मदरसा, आज वो स्कूल है और कॉलेज है। बहावलपुर का आज वो इस्लामिया कॉलेज बन गया, क्योंकि किसी ज़माने में बड़े बड़े उलमाए किराम हदीस और कुरान पढ़ाया करते थे। पेशावर का दारुल उलूम अल इस्लामिया के बाद इस्लामिया कॉलेज बन गया, आज वो इस्लामिया कॉलेज है आम कॉलेज की तरह। कहाँ गया दीनी तालीम? तो सरकार ने तो जो इदारे अपने हाथ में लिए अपने उनके ज़रिए असर थे उसमें दीनी उलूम ख़त्म कर दिए थे जो जारी भी थे पहले। अब हम उस पर एतमाद करें तो मदारस में जिस तरह वो मुदाखलत के रास्ते और किसी तरह किसी से उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अगर हमें आपको मुआहदे याद दिलाना चाहते हैं तो ये जो अभी मुआहदा हुआ जिसमें 26वीं तरमीम पास हुई है उसमें ये भी शामिल है। तो सबसे बड़ी मुखालफत तो आप कर रहे हैं, एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की मुखालफत कर रहे हैं। और जो पार्टियां इसकी तदवीन में हमारे साथ मौजूद थी वो क्या बहाना बनाएंगी, और जो इदारे इसमें इनपुट दे रहे थे और हमारे साथ अंगेज थे इस हवाले से वो क्या जवाब देंगे आप? तो कब तुम पर ये राज खुला? इनकार से पहले या के बाद? कैसे सवाल? और हमारे उलमाए किराम भी जरा थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करें कि जिन्होंने बिल बनाया है वही आपको उकसा रहे हैं और इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए उभार रहे हैं आपको।
یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کسی دل میں. مولانا صاحب آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ، اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے یہ قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب مدارس کے دو الگ الگ، ایک آپ کا اپنا موقف ہے، ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی اس کوئی مسئلے پر؟ موقف نہیں ہے ان کا. تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں. مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے. تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا. جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے. اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے. جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، ضابطۂ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنا ہے انہوں نے تعلیمی بورڈ، تو ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے. تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے. تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کم متاثر ہوگا. اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں. پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹ اور اپنی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ کچھ نشان نہیں ہے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل رستہ بتا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھیے، ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہے گا؟ رکن شدید. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے. تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی، میں آپ کے 1 گھنٹہ پہلے تک یہی تو تھی. خرابی کون سی بات ہے؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ اعتراض مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اختلافات تو نہیں ہے جی، نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج میں نظر آ رہا ہے. تو پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے کہا ایوان صدر کو جواب دینا چاہیے تھا. جی جواب نہیں بھیج سکتے. مولانا صاحب آپ اس بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں، تو کیا وہ بری الذمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کی سب کو سمجھتا ہوں، ہاتھی کی پاؤں میں سب کو پاؤں. صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین ان کو اختیار دیتا ہے نا، کوئی دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا
تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے, اس کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے, جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو جاری کر دی, تو اس پر نظیر موجود ہے. مولانا صاحب, دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے دمادم مست قلندر کرنے جا رہے ہیں. روڈوں کس نے کیا ہے؟ ٹی این پی کا سن رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر جو ہے حکومت کے اگینسٹ. تھینک یو. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلامی کیپٹل اور بھرپور طور پر ہمیں جہاد حمایت حاصل ہے. جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئی کہ ہماری طرف یہ بات منظور نہیں. آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا, آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا. یہ چھوٹا سوال ہے. نہیں مطلب جس طرح سے صورت حال بن رہی ہے, حکومت اور بات چیت چل رہی ہے, ایک کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے, بات چیت تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. بات چیت ہی اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں, ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں. مولانا صاحب, جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی, ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے, اور بتاؤ اس کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے, کیا وہ سیاسی عمران خان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی؟ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے عدالت کے معاملے میں جو ملٹری عدالت میں ملاقات ہوں. پی ٹی آئی کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نہ مانو والی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت تو کہنا جی کوئی مذاکرات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. مولانا صاحب, آپ کی پیش رفت جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کی قیادت کے ساتھ بڑی نمایاں نظر آئی ہے, تو کے پی کے وزیر اعلیٰ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ 47 والی حکومت ہے. اچھا سر, صوبے کی اس وقت جو صورت حال ہے سر, یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے, صوبائی حکومت مفاد پہ ڈالتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ حکومت یہاں نہیں ہے, ایک مذاق ہے, ایک مضحکہ ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے, نہ ان کی نظافت کا پتہ ہے. ہم غیر محفوظ ہیں. کرم میں قتل عام شروع ہے, جہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ کو سوچ رہے ہوں کہ ایسا میں سورج غروب ہو جائے گا, ہم یہ اس صورت حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سورج میں ہوتا ہے اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے, وہ ان کی جان و مال کا اور آبرو کا تحفظ سب سے اولین حق انسان کا ہے. وہی نہیں, اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آتی؟ مولانا صاحب لوگ کیسے کریں؟ مولانا صاحب لوگ رہ رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھے, ان لوگ وہاں سے عوام کو کیا اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے, کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکتے, گاؤں چھوڑ رہے ہیں, ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کاروبار روزگار بھی کر سکیں. اس صورت حال میں اس وقت جو سبھی کے عوام زندگی گزار رہے ہیں, اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر. مولانا صاحب, یہ جو چیز ہے بس کرم میں جو صورت حال بنی ہوئی ہے, وہاں پہ تو اب حکومت کے بعد جو ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, ان کی ناکامی کے بعد جرگے بھی ناکام ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ امن نہیں لایا جا پا رہا. لوگوں کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے. حکومتیں اس چیز میں بھی ناکام نظر آتی ہیں, تو اس میں آپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ میں صرف آپ کو عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے انتہائی اہم شخصیات میرے پاس آئی ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی, لیکن ہماری اس مشاورت میں جو کچھ طریقہ کار یا منصوبہ تشکیل دیا گیا, اس میں اگلے ہی روز ایسے واقعات ہو گئے, مسلسل ایک ہفتے 10 دن تک انتہائی تلخ واقعات ہوتے رہے. ظاہر ہے کہ گرمی کے ماحول میں تو آدمی وہاں جا کر صرف سیز فائرنگ اگر کوئی
कि असल मसले पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने अपने इरादा तक नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर जाएँ, अपना किरदार अदा करें जो हमारे पास है। मौलाना साहब